عالمی تنہائی کے شکار اسرائیل کی مسلم دنیا کا اتحاد پارا پارا کرنے کی سازش۔ نیتنیاہو حکومت نے اسرائیلی اور بھارتی میڈیا کا سہارا لے لیا۔ ایرانی حملے روکنے کے لیے سعودی عرب، UAE اور دیگر عرب ممالک پر مدد فراہم کرنے کا الزام۔ سعودی عرب نے رپورٹس مسترد کر دیں۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت مسلسل جاری۔ غزہ میں امدادی سامان کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکاروں کی گاڑی پر اسرائیلی بمباری سے 8 اہلکار شہید ہو گئے۔ شہادتوں کی مجموعی تعداد 34,850 تک جا پہنچی۔ PIA ایئرپورٹس کی نجکاری۔ اسلام آباد میں 2 5 اسٹار ہوٹلز میں جوائنٹ وینچر کی پیشکش۔ سعودی وفد کی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کے ارکان سے ملاقات۔ آرمی چیف کی بھی خصوصی شرکت۔ کمیٹی کی سعودی وفد کو سرمایہ کاری کے منصوبوں پر بریفنگ۔ مٹیاری ٹرانسمیشن لائن اور فرسٹ ویمن بینک کی بھی آفر۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہے۔ We greatly appreciate the keen interest of the leadership of Kingdom of Saudi Arabia in enhancing investments in Pakistan. سعودی عرب کی بڑی سرمایہ کاری کا خیر مقدم۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں سعودی وفد کو زراعت، کان کنی اور توانائی کے شعبے میں مواقع سے آگاہ کیا گیا۔ سرمایہ کاروں کو مکمل تحفظ اور تعاون فراہم کیا جائے گا۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ سرمایہ کاری بڑھائیں گے۔ SIFC کے پلیٹ فارم پر سرمایہ کاری کے لیے انتہائی سنجیدگی دیکھنے میں آئی۔ دونوں مثبت رہا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ کی صورتحال ناقابل قبول قرار دے دی۔ فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ We were extremely impressed by the very, very proactive attitude that we saw in our meetings, especially with the Investment Council. We saw سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی وفد کے ہمراہ آرمی چیف سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق عاصم منیر اور سعودی وزیر خارجہ نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینے سے متعلق امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی تصویراتی نوعیت کو اجاگر کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں تعاون کو بڑھانے پر زور دیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے سعودی وزیر خارجہ اور وفد کے اعزاز میں عشائیہ۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سعودی ولی عہد کی طرف سے پاکستان میں وفد بھیجنے پر مشکور ہیں۔ یہ دورہ 2 طرفہ تعلقات کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پورا پاکستان سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورے کا منتظر ہے۔ دہشت گردوں کو کسی بھی جگہ سے فعال نہ ہونے دیں۔ سپہ سالار کی کور کمانڈر کانفرنس میں ہدایت۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا مسلح افواج اور سیکیورٹی اداروں کو قوم کی حمایت حاصل ہے۔ دہشت گردی کا خطرہ مستقل طور پر ختم کر دیں گے۔ فورم نے بشام اور بلوچستان حملوں کی مذمت کی۔ شرکاء کو بتایا گیا کہ افغانستان سے سرگرم دہشت گرد گروہ علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ تقریب کار CPEC کے خلاف پراکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ فورم کا مشرق وسطی کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ شرکاء نے بے بنیاد الزامات کے ذریعے عوام اور مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش پر بھی تشویش ظاہر کی۔ کہا ایسی کوششوں کے خلاف قانون اور آئین کے مطابق سخت کارروائی کو یقینی بنایا جائے۔ ISI نے حکومتی ہدایت پر مظاہرین کی قیادت سے رابطہ کر کے معاہدہ کرایا۔ جنرل فیض حمید نے DGISI آرمی چیف کی ہدایت پر معاہدے پر دستخط کیے۔ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو کلین چٹ دے دی۔ کمیشن کا نیشنل ایکشن پلان کے تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنانے پر زور۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ سول معاملے میں مداخلت سے ادارے کی ساکھ متاثر ہوئی۔ امن عامہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دیگر اداروں کو مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ پرتشدد انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی لازمی ہے۔ ایک پارلیمانی کمیشن بنا کے جس کی ماڈل کہا جاتا ہے کہ جنوبی افریقہ میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن تھا کہ سارے معاملے کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا جی ہم پینل کوڈ سے نکال کے کہ جی ہم نے ضرور کسی کو سزا دینی ہے، عدالت میں گھسیٹنا ہے، لیکن بہرحال اس کی جو حقیقت ہے وہ سب کے سامنے آنی چاہیے۔ تو وہ ایک کمیشن بنائیں اور اس پہ سب کو پھر مدعو کریں۔
رہنما نون لیگ خرم دستگیر نے فیض آباد دھرنے سمیت ملک میں ماضی میں ہوئے تمام معاملات پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ پروگرام G4 غریدہ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اصل حقائق سامنے آنے چاہیے۔ سیریسلی مشاورت ہو رہی ہے، اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے۔ میاں نواز شریف اس بارے میں بڑا سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ وہ عدالت میں جائیں اور ادھر یہ سوال رکھیں کہ 2017 میں میری حکومت کو کیوں ختم کیا گیا۔ میری جہاں تک انفارمیشن ہے وہ ضرور عدالت میں اسی کیس میں سپریم کورٹ میں فریق بنیں گے۔ امکان ہے کہ نواز شریف اپنی سابقہ حکومت کے خاتمے کا معاملہ لے کر جلد سپریم کورٹ جائیں گے۔ نون لیگ کے سینئر رہنما راجہ ریاض کا انکشاف۔ GTV نیوز کے پروگرام جمہوریت میں گفتگو کرتے ہوئے بولے، نواز شریف جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فریق بنیں گے۔ آج خان صاحب نے شیر افضل مروت کو اجازت دی ہے کہ اس سلسلے میں وہ کنٹمپٹ کی پٹیشن فائل کرے۔ آج جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے، پہلی مرتبہ جب سے خان صاحب کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، ہمارے اور خان صاحب کے درمیان ملاقات آج ایسے کمرے میں کروائی گئی جس میں آج شیشے لگائیں تاکہ ہم قریب سے ہو کر کے بات نہ کر سکیں۔ بشرا بی بی، بیرسٹر گوہر خان، علی ظفر اور دیگر کی اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات۔ شیر افضل مروت کو ضمنی انتخابات کے لیے مہم چلانے کی ہدایت۔ بیرسٹر گوہر کی گفتگو۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں پنجاب کی قیادت 19 تاریخ تک جلسوں کا پروگرام بنا لے۔ بانی PTI سے شیشہ لگا کر ملاقات کرائی گئی اور بلب لگا کر آڈیو ریکارڈنگ کی گئی۔ جیل حکام بھی موجود تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت۔ عدالت نے پروسیکیوٹر کی 4 دن کی مہلت کی درخواست مسترد کر دی۔ ریمارکس میں کہا کہ کل آپ دلائل شروع کر دیں، اگر آپ کو لمبا وقت چاہیے تو ہم کل کیس سزا معطل کر دیتے ہیں، آپ پھر جتنا چاہیں وقت لے لیں۔ کراچی کے درخشاں تھانے میں زیر حراست ملزم معیز کی ہلاکت۔ لاش پر تشدد کے نشانات مل گئے۔ SHO اور ہیڈ مورر گرفتار۔ مقدمہ درج۔ SP کلفٹن کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ DIG ویسٹ عرفان بلوچ انکوائری افسر مقرر۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے آ گئی۔ ملت ایکسپریس میں پولیس اہلکار کے تشدد کی شکار مریم کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ خاتون کی لاش چنی گوڈ ریلوے اسٹیشن کے قریب سے ملی۔ عرصہ نے ایک ٹرین سے دھکا دے کر گرانے کا الزام لگایا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت حادثاتی قرار دے دی گئی۔ جسم پر زخموں کے 5 نشانات اور ہڈیاں ٹوٹنے کی تصدیق۔ اہم عہدے پر تعیناتی کے لیے عمر کی 65 سالہ حد ختم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے پالیسی میں ترمیم کے لیے سمری کابینہ سے منظور کرانے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج وزیر اعظم کی زیر صدارت ہوگا۔ IMF نے پاکستانی معیشت میں بہتری کی پیشگوئی کر دی۔ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ میں کہا گیا پاکستان میں اس سال معاشی شرح نمو 2% اور اگلے سال 3.5% تک جانے کا امکان ہے۔ رواں سال مہنگائی 21% ہدف کے مقابلے میں 24.8% رہے گی۔ اگلے مالی سال اوسط مہنگائی 12.7% متوقع ہے۔ پیٹرول کے بعد بجلی کا نمبر۔ CPPA نے 1 یونٹ 2 روپے 94 پیسے مہنگا کرنے کی درخواست کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کا روٹی کی قیمت معلوم کرنے کے لیے لاہور کی دکانوں کا دورہ۔ اڈا پلاٹ پر نان بائیوں سے ملاقات، ریٹ لسٹ کا معائنہ۔ نون لیگ کے قائد بولے روٹی کی قیمت کا خود جائزہ لیتا رہوں گا۔ پولٹری ٹریڈرز ایسوسی ایشن کی ہٹ دھرمی۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں اضافے کے باوجود پولٹری ٹریڈرز کا پنجاب میں آج سے ہڑتال کا اعلان۔ صوبے بھر میں چکن کی سپلائی معطل رہے گی۔ خیبر پختونخوا نے بھی ہڑتال کی حمایت کر دی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارشوں سے تباہی کے KPK میں طوفانی بارشوں کے باعث مکانات کی چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات میں 15 سے زائد افراد جاں بحق اور متعدد زخمی۔ 5 اضلاع کا پشاور سے زمینی رابطہ منقطع۔ بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث رابطہ سڑکیں بند۔ نوشہرہ کے مقام پر دریائے کابل میں اونچے درجے کا سیلاب۔
پیر سباق شریف میں سیلابی پانی آبادی میں داخل، فصل تباہ، ضلع انتظامیہ نے تمام اداروں کو ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ دریائے پنجگوڑا میں بھی اونچے درجے کا سیلاب، چاغی میں بھی سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ بارش برسانے والا دوسرا سسٹم جنوبی مغربی بلوچستان میں داخل، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارشوں کا امکان، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ سندھ میں بھی بارشوں کی پیش گوئی، کراچی میں آج سے بادل جم کر برسیں گے، گرج چمک کے ساتھ کہیں درمیانی شدت کی بارش اور کہیں موسلادھار بارش کا امکان۔ پاک نیوزی لینڈ سیریز سے پہلے دونوں ٹیموں کی پریکٹس، 5 ٹی20 میچز کی سیریز راولپنڈی میں 18 اپریل سے شروع ہوگی۔ اور 50 کلومیٹر طویل ہب ریلی کراس 28 اپریل کی ہوگی۔ بلوچستان کے صحرا اور ناہموار راستوں پر بنائے گئے ٹریک پر 10 کیٹیگریز میں 70 سے زائد ڈرائیور قسمت آزمائیں گے۔